وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے قرآن دیا ہے اس کی مثل بھی مجھے ساتھ عطا کی ہے، یعنی حدیث کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی خفی بھی بھیجی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو جو بندہ منکرین حدیث ہوا کرتا ہے، منکرین قرآن پہلے ہے، منکرین حدیث بعد میں بنتا ہے، وہ گویا کہ اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کی وضاحت آپ نے لوگوں کو بتانی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، اس کا سارا طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اس کے نصاب کی تعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کتنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے، اونٹوں کا نصاب کتنا ہے، بکریوں کا نصاب کتنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حج کے معلوم مہینے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وگرنہ آپ جائیں محرم میں کوئی بندہ حج کر کے آ جائے، ربیع الاول میں حج کر کے آ جائے، کیونکہ قرآن نے یہ مقرر نہیں مینشن نہیں کیا کہ وہ مہینے کون سے، وہ حدیث نے بتایا کہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، اس پر تو ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عمر بن میمون تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رأیت قردۃ اجتمع علیہا قردہ، میں نے ایک بندریا کو دیکھا، اس کے آس پاس بندر جمع ہوئے۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے ذرا آپ ایک دفعہ اپنا ذہن قرآن مقدس کی سورۃ مائدہ میں لے کر جائیں۔ یہ انسان نے قبر کھودنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو وہ شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا کہ اب میں اسے کہاں پہ اس کا کیا کروں میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوہ بھیجا، اس نے دوسرے کوے کے ساتھ لڑائی کی، اسے مار دیا، اس کے بعد اس نے زمین کو کھودا تو زمین میں اسے دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ مجھے تو یہ طریقہ ہی نہ آیا کہ میں نے اسے کیسے دفن کرنا ہے۔ تو پھر اس نے کوے سے یہ قبر کھودنے کا طریقہ سیکھا۔ یعنی قبر کھودنے کے معاملے میں کوہ ہمارا استاد ہے، سب سے پہلے کوے نے یہ طریقہ بتایا تھا۔ اگر ہم کوے سے قبر کھودنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، یہ واقعہ جو ابھی میں بیان کروں گا، تو آپ اس واقعہ کو سن کر اس بات کا تجزیہ کریں کیا ہم جانوروں سے غیرت نہیں سیکھ سکتے؟ تو خیر عمر بن میمون تابعی کہتے ہیں میں نے ایک بندریا کو دیکھا، اس کے آس پاس بہت بندر جمع تھے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا، اس کا آدھا بدن اس میں داخل کیا اس گڑھے میں، اس کے بعد پتھر مار مار کے اس بندریا کو رجم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندر اسے پتھر مار رہے تھے تو میں بھی اس بندریا کو پتھر مار رہا تھا۔ فتح الباری میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یمن گیا، وہاں پر میں بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، تو میں نے دیکھا ایک بندر خامند اپنی بیوی کو یعنی بندریا کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، تو راستے میں وہ ایک جگہ پہ لیٹ گئے، تو جو بندریا تھی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس کے خامند بندر نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا سر رکھا اور وہ سو گیا۔ تو ایک اور بندر آیا، اس نے اس بندریا کو اشارہ کیا تو اس نے آہستہ سی اپنا ہاتھ بندر کے سر کے نیچے سے نکالا، یعنی جو اس کا خامند تھا جس کے ساتھ وہ لیٹی ہوئی تھی، تو وہ اس بندر کے ساتھ چلی گئی۔ تو جب وہ واپس آئی تو اس نے اسی طرح نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے داخل کرنا چاہا، فاستيقظ، تو اس کا جو خامند بندر تھا وہ بیدار ہو گیا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جیسے بدکاری کر کے آئی ہے، تو اس نے اونچی اونچی شور شروع کر دیا، فجعل يصيح، وہ شور کرنے لگا۔ تو جانور جو تھے اس کے ساتھی بندر وہ بھی جمع ہو گئے ادھر، تو اس نے پھر انہیں سارا معاملہ بتایا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو رجم کیا پتھر مار مار کے، تو کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا، میں بھی اس بندریا کو رجم کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بنو آدم کے علاوہ بھی رجم دیکھا۔ تو اب منکرین حدیث عجیب و غریب قسم کے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو جانور تھے، جانور تو شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ تو محدثین نے لکھا کہ یہ جنات تھے، جنات نے اپنی شکلیں بدلی ہوئی تھی۔ تو جنات جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں اس اثر کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اے انسان
تو غیرت والا معاملہ بندروں سے ہی سیکھ لے. کاش کہ ہم نے غیرت سیکھی ہوتی نا، جانوروں سے ہی سیکھ لیتے، بندر سے ہی سیکھ لیتے. جس طرح قبر کھودنے کا طریقہ انسان نے کوے سے سیکھا ہے، تو یہ غیرت کا معاملہ بندروں سے ہی سیکھ لے. انہوں نے بھی اس زانیوں کو رجم کر دیا. اگر ہم نے یہ غیرت جانوروں سے ہی سیکھی ہوتی نا، بندروں سے ہی سیکھی ہوتی، تو ہماری مائیں اور بہنیں اللہ کی قسم شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. جو بینر انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، میرا جسم میری مرضی، عجیب و غریب قسم انہوں نے نعرے لگائے. جب معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جس کا نام ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوتا. یہ آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ کسی نے نام سنا تھا اس کا؟ تو ایسے ایسے امراض آتے ہیں. پھر تو میرے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اثر اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ غیرت والا معاملہ جانوروں سے ہی سیکھ لو. جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت والا معاملہ پایا جاتا ہے. وہ اس کی بیوی تھی، اس نے بدکاری کی تو انہوں نے پھر پتھر مار مار کے اسے رجم کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسا آرڈیننس جاری کریں، قانون جاری کریں، شادی شدہ ہو کر جو بدکاری کرے تو پتھر مار مار کے اسے رجم کیا جائے. معاشرے سے بدکاری ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی کنوارا زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ